پنڈال کے باہر گروپ کی شکل میں باتیں کرتے ہیں، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ آپ یقین جانیں آپ اس مجلس کی نہیں اپنی توہین کرتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو یہ کیسی مجلس ہے؟ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ حدیث آپ لوگوں کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے کہ شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور جو میرے بھائی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آپ لوگ 5 منٹ کے لیے اس حدیث کو سن لیجئے۔ آپ کیا آپ اپنے آپ کو کس قدر محروم کر رہے ہیں اور آپ خود سے اپنی بدنصیبی دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر جس مجلس میں ہو، اب چونکہ طلباء کی مجلس ہے اور ہمارے ڈنگرا گھاٹ کی سرزمین علماء کی سرزمین ہے، اس وجہ سے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کا گھر آپ لوگوں کو معلوم ہے بھائی؟ آپ لوگ اللہ کا گھر جانتے ہیں؟ اپنا گھر تو سب کو معلوم ہے، ابھی جا کے سوئیے گا آرام سے۔ اللہ کا گھر معلوم ہے؟ یہ بغل میں مسجد دکھ رہی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کا تذکرہ ہوا ہے اس حدیث میں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، سمجھایا جائے۔ تو کچھ لوگ ایسا نہ سمجھ لیں کہ یہ پنڈال یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اس لیے اس حدیث میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے نہیں۔ اللہ کا گھر تو بنا بنایا ہوا ہے، اس میں تو سارے انتظام پہلے سے ہے، وہاں صرف جا کر کے بیٹھنا ہے اور قرآن و حدیث کی باتیں کرنا ہے۔ لیکن بڑی محنت کے بعد پیسہ خرچ کر کے آپ کے لیے ایک بڑی جگہ بنائی گئی ہے، لہٰذا اس حدیث کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس مجلس کو بدرجہ اولا وہ شامل ہے۔ صرف مسجد میں اللہ کا ذکر کریں گے ان کے لیے اس میں بات نہیں ہو رہی ہے، اس مجلس کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اللہ کی کتاب کی بات ہو، اللہ اس کے رسول کی بات ہو، اور اس مجلس میں کوئی شخص حاضر ہو جائے تو ایسی مجلس کا مقام اور مرتبہ آپ کو معلوم ہے۔ جو لوگ اس پنڈال سے باہر گھوم رہے ہیں وہ لوگ محروم ہیں، اور آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے 4 انعام کا تذکرہ کیا ہے۔ 4 انعام۔ نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوگی اللہ کی طرف سے، آپ کے اوپر سکون نازل ہوگا۔ سکون کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ سکون کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی ہے لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے، رات میں نیند نہیں آتی، گولی کھانا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، سکون۔ ایسی مجلس میں آئیے، فری میں سکون ملے گا۔ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی جانب سے سکینت نازل ہوگی، سکون نازل ہوگا آپ کے لیے۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسری چیز، رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی۔ رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ رحمت کے بغیر تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ رحمت کے اتنے محتاج ہیں ہم لوگ۔ کیوں؟ یہ دن بھر کی محنت مشقت، نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام عبادتیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ جنت مل جائے۔ جنت جانے کے لیے معلوم ہے کیا چاہیے؟ رحمت چاہیے۔ رحمت، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت ہی نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ کے اعمال بھی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر آپ جنت میں چلے جائیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ نہیں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے جھانپ نہ لے۔ اور اللہ کے بندو، یہ مجلس وہ مجلس ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ رہی ہے، یعنی جنت کی مجلس ہے یہ، اور جنت کا دروازہ یہاں سے نکلتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، بتائیے اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو کر کے بازار میں چند منٹ گھوم رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب جتنے جلسے جلوس میں اور عید کے موقع پہ کھان پکوان آپ کو ملتا ہے سب ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، اس کا اصلی مزہ ملتا ہی نہیں ہے، اسی میں لوگ پتہ نہیں کیا مزہ لے رہے ہیں۔ اے کاش کے لوگ جنت کا مزہ سمجھ لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسری نعمت اللہ کی جانب سے یا دوسرا انعام، ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے رحمت اس کے اوپر، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہو۔ اور اس کے بعد تیسرا انعام، وحفتہم الملائکہ، دنیا میں کوئی پردھان منتری جی چلتے ہیں کہیں پہ تو سیکورٹی گارڈ چاروں طرف سے اس کو اپنے گھیرے میں لے کے چلتے ہیں، کہیں سے کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کرے، باڈی گارڈ اس کی سیفٹی کے لیے، کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کرے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ مجلس ہے کہ یہ دنیا کے یہ سیکورٹی گارڈ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کی ایک بہت عظیم مخلوق، فرشتے، فرشتے آپ کی سیکورٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس مجلس میں سچی نیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی بات سننا چاہ رہے ہیں، آپ خوش ہو جائیے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے انسان جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہو، امریکہ کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، ہمارے ملک ہندوستان کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ قیمتی آپ ہیں، اس سے زیادہ قیمتی آپ ہیں۔ آپ کی سیکورٹی میں اللہ کے فرشتے لگ گئے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور چوتھا انعام، سب سے بڑا انعام، چوتھا انعام آپ لوگوں کے لیے، دھیان سے سنیے، اور جن کو ان انعامات کا حقدار ہونا ہے، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے واسطے یہ دنیا کے کچڑے کھانے سے چھوڑ کر کے، کچڑا کھا پی کر کے کیا ہوگا آپ کو، چھوڑ کے آئیے، اللہ کے ان انعامات کو لوٹیے۔ چوتھا انعام سب سے بڑا انعام ہے۔ ذرا یہ بتائیے، آپ لوگوں سے میرا سوال ہے، آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے پیر کے نیچے چیٹیاں آ جاتی ہیں تو آپ کو کوئی پرواہ ہوتی ہے ان کی؟ آپ جوتا ہٹا کر کے دیکھتے ہیں کہ کون کون چیٹی آ رہی ہے؟ کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ وہ بھائی صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ لوگ جب چلتے ہیں تو کیا چیٹیاں پیر میں آیا کہ نہیں آیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے جوتی کے نیچے کتنی چیٹیاں آ جاتی ہیں؟ چیٹی سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ارے پیپڑا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں نا پیپڑا ہے۔ چیٹی پیر کے نیچے آ جائے تو آپ کو اس کا دھیان رہتا ہے کہ کون سی چیٹی آئی، مری کی بچی؟ کوئی خیال کرتا ہے آپ میں سے؟ بھائی میں تو نہیں کرتا ہوں، اور میں مان بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی آپ میں سے کرتا ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہر ایک قدم کو اٹھا کے وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیر کے نیچے چیٹی آئی کہ نہیں آئی۔ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے یہ۔ آپ چیٹی کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ اللہ کے مقابلے میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ چیٹی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے ہماری اور آپ کی۔ انسانوں کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں کہ اللہ آپ کی پرواہ کرے، چیٹی کی بھی حیثیت کی طرح نہیں ہے۔ جیسے ہماری نگاہ میں چیٹی کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے اللہ کی نگاہ میں ہم انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چیٹی سے بھی گئے گزرے ہیں ہم، لیکن خوش ہو جائیے کہ اللہ رب العالمین اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پرواہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں آپ لوگ بھائی۔ اللہ آپ لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے اس وقت فرشتوں کے بیچ میں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرشتوں کے بیچ میں اللہ کہتا ہے فلاں میرا بندہ دارالسلام کے میدان میں پنڈال کے نیچے میری باتیں سن رہا ہے، آپ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے فرشتوں کے پاس۔ کتنے قیمتی لوگ ہیں بھائی آپ لوگ۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ایسی مجلس کا حصہ بنانا پسند کریں گے کہ بازار جانا پسند کریں گے بھائی؟ ارے بازار تو روزانہ
پورنیہ موڑ میں آپ کو مل جائے گا، یہ بازار اور یہ کھانا پانی اور یہ کھلونے تلونے یہ سب مل جائیں گے آپ کو پورنیہ موڑ میں، دلکولہ میں. لیکن اللہ آپ کا چرچا کرے یہ ملے گا؟ ارے بڑے بڑے منسٹر لوگ بدنصیب ہے کہ اللہ ان کا نام نہیں لے رہا ہے اور آپ لوگوں کا اللہ نام لے رہا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. کھانے پانی کے لیے لوگ پریشان ہیں، اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے.